دا میئر آف کاسٹر برج۔ آج ہم اس ناول کا چھٹا چیپٹر لوزیٹا اینڈ ڈونلڈ اسٹارٹ کریں گے۔ لوزیٹا اور ڈونلڈ، این ان ایکسپیکٹڈ وزٹر، ایک غیر متوقع مہمان۔ جب قاصد واپس آیا تو لوزیٹا نے ہدایت کی کہ جو شریف آدمی آئے اسے فوراً بھیج دیا جائے۔ پھر وہ انتظار کرنے بیٹھ گئی۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، اس کی تاخیر نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ ایک آہ بھر کے اس نے خود کو خوبصورتی سے کرسی پہ بٹھایا۔ پھر جب اس نے سیڑھیوں پہ کسی آدمی کے آنے کی آواز سنی تو وہ چھلانگ لگا کے بھاگی اور شرم کے مارے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، دروازہ بند ہوا۔ اس نے نوکر کو کمرے کے اندر آ کے دروازہ بند کرتے ہوئے دیکھا اور نکلتے ہوئے سنا۔ لوزیٹا نے گھبرا کے سلام کرتے ہوئے پردے کے پیچھے سے اپنے آپ کو نکالا۔ آنے والا آدمی ہینچرڈ نہیں تھا۔ وہ کاسٹر برج کے میئر سے کافی چھوٹا تھا، صاف ستھرا، خوبصورت، اگرچہ پتلا تھا۔ لوزیٹا شرما گئی اور بولی، اوہ، میں نے غلطی کی ہے۔ ملاقاتی نے معذرت کی، میں مس ہینچرڈ سے ملنے آیا تھا، وہ یہاں ہوتی ہیں۔ اس نے وضاحت کی، میں غلط گھر آ گیا ہوں۔ وہ گھبرا کے آگے بڑھا۔ او نہیں سر، بیٹھیں، لوزیٹا نے نرمی سے جواب دیا۔ اس نے اپنے آپ کو شرمندگی سے نکالتے ہوئے کہا، مس ہینچرڈ بہت جلد یہاں آئیں گی۔ اب یہ بالکل درست نہیں تھا، لیکن اس نوجوان کے بارے میں کچھ تھا جو لوزیٹا کو سب سے زیادہ پرکشش لگا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کرسی کی طرف دیکھا، سوچا اور بیٹھ گیا۔ اس کو لگا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فارفرے کا اچانک آنا اس بات کا نتیجہ تھا کہ الزبتھ جین سے اس کو ملنے کی اجازت مل گئی تھی اور وہی اس کی پہلی چوائس ہو سکتی تھی شادی کے لیے۔ اسے لگا کہ ہینچرڈ کے ساتھ اب وہ اپنی سابقہ دوستی کو بھی بحال کر سکتا ہے۔ آج بازار بہت مصروف ہے، لوزیٹا نے کہا جب دونوں نے سڑک کی طرف دیکھا۔ تھوڑے فاصلے پہ انہیں ایک بوڑھا آدمی، اس کا بیٹا نظر آیا۔ وہ کام کی تلاش میں تھے۔ ایک کسان نے کہا کہ وہ انہیں لے جائے گا۔ اس کا فارم کاسٹر برج سے 35 میل کے فاصلے پر تھا، لیکن اس کے بیٹے کی ایک گرل فرینڈ تھی اور وہ وہیں کھڑی تھی، پیلے چہرے کے ساتھ انتظار کر رہی تھی کہ آیا اس کا نوجوان اس نئے کام کے لیے اتنی دور جائے گا۔ مجھے آپ کو چھوڑنے کا افسوس ہے، نوجوان نے جذباتی انداز میں کہا، لیکن یہ دیکھو کہ مجھے کام چاہیے، میں جلد ہی کام پہ جاؤں گا، یہ صرف 35 میل ہے۔ لڑکی کے ہونٹ کانپ گئے۔ 35 میل؟ وہ بڑبڑائی، کیا میں پھر کبھی آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گی؟ وہ روتے ہوئے منہ پھیر گئی۔ کسان نے کہا کہ وہ انہیں آدھا گھنٹہ دے گا تاکہ وہ اپنا ذہن بنا لیں۔ لوزیٹا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ فارفرے سے ملی۔ یہ بہت مشکل ہے، اس نے مضبوط جذبات کے ساتھ کہا، محبت کو اس طرح جدا نہیں ہونا چاہیے۔ اوہ، اگر میری خواہش ہوتی تو میں لوگوں کو جینے دیتی اور ان کو ان کے مرضی کے مطابق پیار کرنے دیتی۔ شاید میں اس بارے میں کچھ کر سکتا ہوں، فارفر نے آہستہ سے کہا، میں دیکھوں گا کہ آیا وہ میرے لیے کام کریں گے۔ اوہ، تم بہت اچھے ہو، اس نے کہا۔ وہ خوش ہو گئی۔ جاؤ اور ان سے کہو اور مجھے آ کے بتاؤ اگر تم کامیاب ہو گئے۔ بازار بلاتا ہے۔ فارفرے باہر گیا۔ اس نے اس گروپ سے بات کرتے ہوئے دیکھا، وہ سب بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے اور یہ جلد ہی طے ہو گیا تھا۔ فارفرے واپس آیا۔ یہ تو بہت بڑی مہربانی تھی، لوزیٹا نے کہا۔ میں نے تو فیصلہ کیا ہے، اگر میرے تمام نوکر چاہیں تو وہ آپس میں پیار کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ براہ کرم کہو کہ تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو۔ فارفرے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں لگتا، میں اس معاملے میں تھوڑا سخت ہوں۔ کیوں؟ میں وضاحت نہیں کرتا۔ میں نہیں جانتا خواتین سے کیسے بات کی جائے، اس نے افسوس سے کہا۔ میں لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فارفرے نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دو کسان آپس میں ملاقات کر رہے تھے، ہاتھ ملا رہے تھے۔ وہ کھڑکی کے بالکل قریب تھے، جس کی وجہ سے ان کے الفاظ صاف سنائی دے رہے تھے۔ کیا آپ نے آج صبح نوجوان مسٹر فارفرے کو دیکھا ہے؟ ایک نے پوچھا۔ اس نے مجھے یہاں 12 بجے ملنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن میں اسے یہاں دیکھ نہیں پا رہا۔ اوہ، میں ملاقات کا وقت بالکل بھول گیا، فارفرے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب آپ کو جانا چاہیے، اس نے کہا۔ کیا آپ کو نہیں جانا چاہیے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، لیکن پھر بھی وہ وہاں رکا رہا۔
آپ کا جانا بہتر ہے، اس نے زور دیا، ورنہ آپ ایک گاہک کھو دیں گے۔ اس نے بے چینی سے کسان کی طرف دیکھا جو اسے ڈھونڈ رہا تھا اور آخر میں کہا، میں چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ مجھے جانا ہوگا۔ کاروبار کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایسا ہی ہے؟ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں۔ یہ سچ ہے۔ میں کسی اور وقت آؤں گا اگر ممکن ہوا تو محترمہ۔ یقیناً، اس نے کہا، آج ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ جب ہم اکیلے ہوں تو سوچنے کے لیے کچھ شاید۔ اوہ، میں یہ نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تھا اب ختم ہو گیا ہے اور بازار آپ کو بلاتا ہے۔ ہاں، بازار کا کاروبار، کاش دنیا میں کوئی کاروبار نہ ہوتا۔ لوزیٹا قطرے شرماتے ہوئے ہنسی کیونکہ اب اس کے اندر ایک عجیب سا جذبہ تھا۔ تم تو بدل گئے، تمہیں اس طرح بدلنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس نے کہا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسی خواہش نہیں کی تھی۔ آدمی نے اپنی کمزوری پہ تھوڑا شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، یہ تو یہاں آنے اور آپ کو دیکھنے کے بعد سے ایسا ہوا ہے۔ شاید میں اپنے بازار کے ذہن میں جب میں چند منٹ کے لیے باہر رہا ہوں، وہ بڑبڑاہٹ سے بولا، مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ چلا گیا، اس نے بےتابی سے کہا، میری زندگی میں ہونے والے واقعات کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ انہیں کاسٹر برج میں میرے بارے میں بات کرتے ہوئے سن سکتے ہیں، اور جو کچھ تم سنتے ہو اس پہ یقین نہیں کرنا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نہیں کروں گا، اس نے کہا۔ فارفرے باہر چلا گیا۔ وہ بالکل بھول گیا تھا کہ وہ تو الزبتھ جین سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ لوزیٹا نے کھڑکی سے اسے نیچے ہجوم میں سے گزرتے ہوئے دیکھا اور اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ 1 منٹ بعد جب وہ کھڑکی سے باہر ہٹی تو گھر میں زوردار دستک کی آواز آئی اور نوکرانی اوپر آئی۔ میئر، اس نے کہا، اور اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اوہ، پھر اسے بتاؤ کہ میرے سر میں درد ہے۔ میں آج اس کا وقت ضائع نہیں کروں گی۔ پیغام کو نیچے لے جایا گیا اور اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ ہارس ڈرل، گھوڑے کی مشق۔ لوزیٹا بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، اور جب الزبتھ واپس آئی تو اس نے بڑے پیارے انداز میں اس کا استقبال کیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم میرے ساتھ رہ رہی ہو۔ تم طویل عرصے تک یہاں رہو گی، کیا ایسا نہیں کرو گی؟ بیچاری الزبتھ، پہلے لوزیٹا نے امید کی تھی کہ وہ مائیکل ہینچرڈ کو اپنے گھر کی طرف اس کی وجہ سے کھینچے گی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ دوستانہ نہیں ہے تو وہ قدرے ناراض ہو گئی، اور اس سے ہینچرڈ کے منصوبے دوبارہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اب یعنی اسے دوبارہ ہینچرڈ سے نہیں ملنا تھا۔ اب لوزیٹا کافی خوش تھی کہ ہینچرڈ نہیں آئے گا، وہ اپنی پسند سے کسی اور سے ملے گی۔ بیچاری الزبتھ جین، واقعی وہ نہیں جان سکتی تھی کہ لوزیٹا کے موڈ کو دوستی میں بدلنے کا لیے کیا ہوا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ڈونلڈ فارفرے اس سے ملنے آیا تھا اور وہ اس سے آسانی سے بھول گیا تھا۔ وہ لوزیٹا کی باتیں سن کر ہی خوش ہوئی جو اس کے ساتھ دیر تک رہنے کا پلان کر رہی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن بھاری آواز سننے کے بعد دونوں عورتیں کھڑکی تک آئیں۔ پہیوں کی گڑگڑاہٹ اور ایک عجیب و غریب گاڑی آ کے رکی۔ ایک نئی قسم کی کاشتکاری کی مشین تھی جسے ڈرل کہتے ہیں۔ اس کی آمد نے بازار میں کافی دلچسپی پیدا کر دی۔ کسانوں کا ہجوم تھا اور خواتین اور بچے بھی اس کے بارے میں جوش و خروش سے باتیں کر رہے تھے۔ اس کا مکئی سے کوئی تعلق ہے؟ الزبتھ جین نے کہا۔ حیرت ہے کہ اسے یہاں پر انٹروڈیوس کرنے کا کس نے سوچا۔ اسی لمحے ڈونلڈ فارفرے آیا، مشین کو دیکھا اور اس کے گرد گھوما، اسے ایسے ہینڈل کیا جیسے وہ اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہو۔ نیچے چلتے ہیں اور اس آلے کو دیکھتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہے، لوزیٹا نے اچانک چھلانگ مارتے ہوئے کہا۔ اس کی ساتھی کو ہلکی سی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ باہر انہوں نے بڑے تجسس کے ساتھ ہر چیز کا جائزہ لیا، یہاں تک کہ کسی نے کہا، گڈ مارننگ الزبتھ جین۔ اس نے دیکھا وہ ہینچرڈ تھا۔ اس کا سلام بہت تیز اور اچانک تھا۔ الزبتھ شرمندہ ہو گئی اور چونک گئی۔ اس نے کہا، یہ ہیں وہ خاتون جن کے ساتھ میں رہ رہی ہوں، فادر، مس ٹیمپل مین۔ ہینچرڈ نے اپنا ہاتھ ٹوپی پہ رکھا جسے وہ اپنے گھٹنوں تک ایک بڑی لہر کے ساتھ نیچے لایا۔ مس ٹیمپل مین نے، میں آپ سے مل کے خوش ہوں مسٹر ہینچرڈ، ٹیمپل مین نے کہا۔ یہ ایک وی پولس مشین ہے۔ ہاں، ہینچرڈ نے جواب دیا اور اس نے سمجھانا شروع کر دیا، اسے مزید سختی سے اس کا مذاق اڑانے کے لیے۔ اسے یہاں لایا کون ہے؟ لوزیٹا نے پوچھا۔ اوہ، مجھ سے مت پوچھیں میڈم، ہینچرڈ نے کہا۔ چیز یہ ناممکن ہے کہ یہ کوئی کام کرے گا۔ اسے یہاں ہمارے ایک مشینی ذہن رکھنے والے شہری نے ایک احمق ساتھی کے مشورے پر لایا ہے جو یقین رکھتا ہے اس پر۔ پھر اس نے دیکھا کہ الزبتھ جین سن رہی تھی
وہ رک گیا، شاید یہ سوچ کے کہ اس کے اور فارفرے کے درمیان معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر کچھ ایسا ہوا جس پہ الزبتھ جین شاہد ہی یقین کر سکے۔ ہینچرڈ کے ہونٹوں سے ایک گنگناہٹ سنائی دی اور اس نے سوچا کہ یہ اس نے الفاظ سنے ہیں۔ تم نے مجھ سے ملنے سے انکار کیا، غصے سے لوزیٹا سے کہا اس نے۔ وہ بالکل بھی نہیں سمجھ پائی کہ اس کا باپ لوزیٹا سے باتیں کر رہا تھا۔ لوزیٹا خاموش رہی، پھر الفاظ، تمام خیالات غائب ہو گئے جب انہوں نے مشین کی دوسری طرف سے ایک اسکاٹش آواز سنی جو اس وقت تک ہجوم میں غائب ہو گئی تھی۔ لوزیٹا سب سے پہلے بولی جب اس نے فارفرے کو دیکھا، ہم حیرت انگیز نئی ڈرل کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ کام نہیں کرے گی اور یہ ایک احمقانہ بات ہے نا؟ اس نے ہینچرڈ کی معلومات کے زور پہ کہا۔ بے وقوف، او نہیں، فارفرے نے کہا، یہ یہاں کے ارد گرد کاشتکاری کے طریقوں کو مکمل طور پہ بدل دے گی۔ مزید کھیتوں میں گھومنے پھرنے اور تمام جگہوں پہ بیجوں کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک دانہ بالکل اسی جگہ جائے گا جہاں اسے جانا چاہیے اور کوئی ضائع نہیں ہوگا۔ کیا یہ مشین تمہاری ہے؟ لوزیٹا نے فارفرے سے پوچھا۔ اوہ نہیں میڈم، اس نے اس کی آواز میں شرمندگی سی محسوس کر کے کہا، حالانکہ الزبتھ جین کے ساتھ وہ کافی پرسکون تھا۔ نہیں، میں نے صرف سفارش کی ہے کہ ہمیں اسے حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہونے والی خاموشی میں ایسا لگتا تھا کہ فارفرے الزبتھ جین کے بارے میں مکمل طور پہ بھول گئے اور صرف لوزیٹا کے لیے آنکھیں اور خیالات رکھتا ہے۔ لوزیٹا نے دیکھ لیا کہ اس کا مزاج، اس کا کاروبار اور اس کی رومانوی فطرت کے درمیان گھل مل گئے تھے۔ خوشی سے اس نے کہا، ٹھیک ہے، صرف ہماری وجہ سے مشین کو دیکھنا مت چھوڑو، اور اپنی ساتھی کے ساتھ گھر کے اندر چلی گئی۔ دا پور فرینڈ، غریب دوست۔ الزبتھ جین محسوس کر رہی تھی کہ وہ اچانک راستے میں آ گئی ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی۔ لوزیٹا نے بعد میں یہ کہا اور اپنے معاملے کی وضاحت دی کہ میں پچھلے روز ہی مسٹر فارفرے سے ملی تھی، اس لیے میں آج صبح انہیں جانتی ہوں۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، الزبتھ پرکشش اسکاٹس مین میں لوزیٹا کی دلچسپی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہ ہوتی چلی گئی۔ ایک شام لوزیٹا نے الزبتھ جین کے پاس گھٹنے ٹیک دیے اور اپنی ساتھی کا ہاتھ جوش میں سے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنی ساتھی کو بتایا کہ اس کے دماغ میں کچھ ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا تعلق اس کے غریب سے دوست سے تھا جس سے میں اسے بہت دلچسپی تھی۔ یہ شخص بھی پیار کرتا تھا لیکن کسی چیز نے ان کی شادی سے ان کو روک رکھا تھا۔ پھر طویل عرصے تک الگ رہنے کے بعد وہ رکاوٹ دور ہو گئی جس سے انہیں شادی کرنے سے روکا ہوا تھا، لیکن اس دوران بیچاری لڑکی ایک اور آدمی سے مل گئی جو اسے پہلے سے زیادہ پسند آیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا وہ کیا کرے۔ الزبتھ جین کچھ بھی تجویز نہیں کر سکتی تھی، لیکن لوزیٹا اپنے ذہن میں ان پریشانیوں کے بات کرنے میں آسانی محسوس کر رہی تھی۔ میرے پاس آئینہ لاؤ، میں دیکھوں میں لوگوں کو کیسی دکھتی ہوں، اس نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تھوڑی تھکی ہوئی، الزبتھ جین نے جواب دیا جب وہ مرر لے کر آئی۔ مجھے حیرت ہے اگر میں اچھی طرح پہنوں اوڑھوں، وقت گزرتا جا رہا ہے، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ ہاں بالکل، یہاں کچھ ہے، آپ کی آنکھوں کے نیچے تھوڑا سا بھورا پن ہے۔ ہاں، یہ میری بدترین جگہ ہے، میں جانتا ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ نا امید ہونے میں ابھی کتنے سال اور رہ پاؤں گی؟ 5 سال، الزبتھ جین نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور پرسکون زندگی کے ساتھ 10 سال، بغیر کسی محبت کے، اور نہ ہی اس سے کوئی پریشانی آتی ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ لوزیٹا نے آئینہ نیچے رکھا اور مزید کچھ نہیں کہا۔ الزبتھ جین اپنی طرف سے یہ سمجھ چکی تھی کہ لوزیٹا کی کہانی کا غریب دوست خود لوزیٹا تھی۔ ڈونلڈ فارفرے نے ایک بار پھر ہائی پلیس ہال کا دورہ کیا۔ مس ٹیمپل مین اور الزبتھ جین دونوں نے اس کا استقبال کیا، لیکن ڈونلڈ نے الزبتھ جین کی طرف بالکل نہیں دیکھا، نہ ہی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا کوئی جواب دیا۔ اس کا چہرہ اور اس کے خیالات صرف لوزیٹا پر مرکوز تھے۔ سوزن، ہینچرڈ کی بیٹی، نے اس درد کو سکون سے برداشت کیا کیونکہ اس نے بدترین چیزوں کو قبول کر لیا تھا اور جتنی جلدی ممکن ہو سکا کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اسکاٹس مین شاید ہی وہی فارفرے لگ رہا تھا جس نے اس کے ساتھ رقص کیا تھا اور اس کے ساتھ چلا تھا، جو اس کے لیے دوستی اور محبت کے درمیان جڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم کی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ ہاں، اس نے آخر میں کہا، اس کہانی کا دوسرا آدمی وہی ہے جو اس نے مجھے
بتایا تھا۔ ہینچرڈ پرپوزز ٹو لوزیٹا۔ ہینچرڈ لوزیٹا کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ اگلے دن جب ایلزبتھ جین باہر تھی، ہینچرڈ نے لوزیٹا کو بلایا۔ وہ بہت بے چینی کے ساتھ اس کے کمرے کو عبور کر گیا، جس سے اس نے شائستہ الفاظ میں کہا کہ اس نے اس کو آنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ اس نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں لوزیٹا، اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں معلوم تھا کہ میں آؤں گا۔ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں تمہیں اپنا نام دینے کو تیار ہوں۔ تم مکمل رضامندی کے ساتھ دن یا مہینے کا تعین کر سکتی ہو، جب بھی آپ کی اس رائے بہتر ہو۔ یہ تو بہت جلدی ہے، اس نے کہا۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے، لیکن تم جانتی ہو لوزیٹا، میں نے محسوس کیا ہے جیسی میری غریب سوزن کی موت ہوئی، یہ میرا فرض تھا کہ میں جتنی جلدی ہو سکتا چیزوں کو درست کروں۔ پھر بھی میں پہلے نہیں آؤں گا، کیونکہ ٹھیک ہے، آپ کی دولت مجھے بہت ہی عجیب محسوس کرواتی ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میں اتنا پسند کرتا ہوں لوزیٹا، اور کوئی نہیں ہے، مجھے یقین ہے، جو اس کے ساتھ سب اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے مڑ کے اس کی تعریف کی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، حالانکہ وہ اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اس نے گفتگو کو بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ہینچرڈ نے جلد ہی اس کے انداز کو نوٹ کر لیا۔ ٹھیک ہے، شکر گزار ہو سکتی ہو یا نہیں، جو چیزیں میں کہتا ہوں وہ شاید اتنی اچھی نہ ہوں جتنی آپ نے حال ہی میں اپنی زندگی میں پہلی بار توقع کرنا سیکھی ہیں، لیکن وہ حقیقی ہیں میری لیڈی لوزیٹا۔ یہ مجھ سے بات کرنے کا ایک بدتمیز طریقہ ہے، لوزیٹا نے غصے بھری نظروں سے کہا۔ ہرگز نہیں، ہینچرڈ نے گرم جوشی سے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں تم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، میں شادی کی دیانتدارانہ تجویز لے کر آیا ہوں۔ جرسی کے لوگ جو آپ کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تم ایسے کیسے بول سکتے ہو، اس نے جواب دیا۔ مجھے کافی تکلیف ہوئی جب تم نے مجھے اپنی بیوی کے جانے کے بارے میں بتانے کے لیے لکھا اور مجھے اپنے آپ کو بھول جانے کے لیے کہا۔ اگر میں تھوڑی سی آزاد ہوں تو یہ یقیناً میرا حق ہے۔ ہاں بالکل، اس نے کہا، لیکن میں ابھی سوچتا ہوں کہ آپ کو اپنی نیک نامی کی خاطر مجھے قبول کر لینا چاہیے۔ جرسی میں جو جانا چاہتا ہے وہ یہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ جرسی کے بارے میں کیسے کہتے ہیں یار، کوئی مانتا ہے کہ میں مسلسل آیا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر میری تجویز پہ کیا کہتی ہو؟ فی الحال ان چیزوں کو ایسے ہی رہنے دو، اس نے کہا۔ بس میرے ساتھ ایک پرانے دوست کی طرح سلوک کرو، میں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی کروں گی۔ وقت آئے گا۔ وہ رک گئی، اس نے کچھ دیر کے لیے کچھ نہیں کہا۔ تو پھر جس طرف کی ہوا چلتی ہے اس کو چلنے دو، اس نے کہا۔ اس نے آخر کار غصے سے کہا، تم مکمل طور پہ میری وجہ سے کاسٹر برج رہنے آئی تھیں، اس نے کہا۔ پھر بھی تم یہاں ہو اور میری پیشکش سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، وہ بامشکل سیڑھیوں سے نیچے اترا، وہ صوفے پہ گر گئی۔ میں ڈونلڈ سے محبت کروں گی، وہ جذباتی طور پہ رو پڑی۔ جہاں تک ہینچرڈ کا تعلق ہے، وہ گرم مزاج اور سخت مزاج ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس سے جوڑنا پاگل پن ہوگا۔ میں ماضی کی غلام نہیں رہوں گی، میں پسند کروں گی اس کو جو میرا انتخاب ہوگا۔ لیکن لوزیٹا نے اس کے باوجود خوف کی لہر محسوس کی۔ ہینچرڈ نے اسے کبھی بھی وہ خطوط واپس نہیں کیے تھے جو اس نے اپنے پہلے جوش میں لکھے تھے۔ ممکنہ طور پہ وہ ختم ہو گئے ہوں گے، لیکن اب اس کی خواہش تھی کہ اس نے وہ خط اس کو کبھی نہ لکھے ہوتے۔ اتفاق سے یہ سب کچھ ایک موسم بہار کی صبح ہوا جب ہینچرڈ فارفرے کی ملاقات ڈومور ہل کی سڑک پر ہوئی۔ ہینچرڈ اسے لوزیٹا سے بھیجا گیا ایک خط پڑھ رہا تھا، جس میں اس نے اسے جلد دوبارہ نہ ملنے کا کوئی بہانہ بنایا تھا۔ ڈونلڈ کو اپنے سابق دوست کے ساتھ بات کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن نہ ہی وہ اسے غیر دوستانہ خاموشی سے گزرنا چاہتا تھا۔ جاتے جاتے اس نے سر ہلایا اور ہینچرڈ نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر ہینچرڈ اچانک رک گیا، مڑا پیچھے۔ فارفرے، اس نے کہا، کیا تمہیں میری اس عورت کی کہانی یاد ہے جس نے میرے ساتھ اپنے بے سوچے سمجھے تعلقات کی وجہ سے تکلیف اٹھائی تھی؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے اس سے شادی کی پیشکش کی ہے جو اب میں کر سکتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اب آپ پر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، فارفرے نے کہا۔ یہ سچ ہے، ہینچرڈ نے کہا اور اپنے راستے پہ چلا گیا۔
یہ بات فارفرے کے ذہن میں نہیں آئی کہ ہینچرڈ کو لوزیٹا سے جوڑا جا سکتا تھا۔ جہاں تک ہینچرڈ کا تعلق ہے، وہ صرف فارفرے کی رائے سن کے خوش ہوا۔ اس نے ابھی تک اسے لوزیٹا کے حریف کے طور پہ نہیں سوچا تھا، پھر بھی اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی حریف تو ہے۔ وہ اسے اس طرح محسوس کر سکتا تھا جس طرح لوزیٹا اسے دیکھنے سے انکار کرتی تھی۔ شاید یہ فارفرے تھا۔ اس نئی سوچ نے اسے یہ جاننے کے لیے مسترب کر دیا کہ یہ کون ہے۔ آخرکار اس نے لوزیٹا سے دوبارہ ملنے کا سوچا۔ ملاقات میں اس نے جب اسے چائے پیش کی تو اس نے یہ پوچھنے کے لیے کیا وہ مسٹر فارفرے کو جانتی ہے؟ او ہاں، میں اسے جانتی تھی، اس نے کہا۔ وہ کاسٹر برج میں تقریباً ہر کسی کو جاننے میں مدد نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ کرتی تھی۔ خوشگوار نوجوان ساتھی، ہینچرڈ نے کہا۔ ہاں، لوزیٹا نے کہا، ہم دونوں سے جانتے ہیں۔ مہربان الزبتھ جین نے اپنی ساتھی کی واضح شرمندگی کو کم کرنے کے لیے کہا۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا یہ وہی ہے؟ مکئی کے سوداگر نے اپنے آپ سے کہا۔ چند سیکنڈ میں کافی یقین ہے ڈونلڈ اندر آ گیا۔ لوزیٹا گھبرائی ہوئی تھی، جس نے ہینچرڈ کے شکوک کو یقینی بنا دیا۔ وہ صوفے پر ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ ان کے سامنے لوزیٹا اور الزبتھ جین تھوڑا پیچھے کھڑکی کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مکھن اور بریڈ، لوزیٹا نے ہینچرڈ اور فارفرے سے ایک ساتھ کہا۔ ان کے درمیان لمبے لمبے ٹکڑوں کی پلیٹ بھر کے رکھی۔ ہینچرڈ نے ایک سرے سے ٹکڑا لیا، ڈونلڈ نے دوسری طرف سے۔ جب کھینچا تو وہ ٹکڑا 2 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ اوہ، مجھے بہت افسوس ہے، لوزیٹا نے گھبراہٹ کے ساتھ کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ فارفرے نے بھی ہنسنے کی کوشش کری۔ الزبتھ جین نے ان تینوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، یہ تینوں کتنے مضحکہ خیز لگ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ چیپٹر یہیں مکمل ہوتا ہے۔